بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360 اور میں ہوں احمد نواز. اور مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہا ہے ہمارا پینل. سب سے پہلے پاکستان کی سابق کپتان ہے، کرکٹ کامنٹیٹر، براڈ کاسٹر اور ہماری اسپورٹس ایکسپرٹ ثنا میر. السلام علیکم ثنا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام احمد، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو. اور ان کو جوائن کر رہے ہیں اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں، کرکٹ پرٹیکولرلی زیادہ فوکس کرتے ہیں، جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کوچنگ میں بھی اپنا کیریئر بنا رہے ہیں اور یوتھ کرکٹ بھی کھیلیں، کرکٹ کے ڈائنامکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سعید محمد اویس ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. گڈ ٹو ہیو یو آن دا شو ایز ویل. لائن اپ پر نظر ڈالتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ ہم جو پاکستان میں ایک سب سے بڑا پاکستان کرکٹ کا ٹاپک رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں، اس پر سب سے پہلے نظر ڈالیں گے، اور وہ ہے پچز. جب آپ پچز کی بات کرتے ہیں تو یہی بار بار کہا گیا کہ ڈراپ ان پچز لائیں گے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی بہت ایڈمنٹ ہیں کہ جی پچز کا جو ایک کلچر ہے، اسٹرکچر، وہ سب کچھ چینج ہونا چاہیے تاکہ بہترین کرکٹ کھیلنے کو ملے. پچھلے سیزن قائد اعظم ٹرافی کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا گیا اگر آپ اماؤنٹ آف وکٹس یا باؤنس یا رزلٹ اورینٹڈ میچز کی باتیں کرتے ہیں. تو اس سب پر جب آپ دیکھتے ہیں تو اب نیشنل اسٹیڈیم اور قذافی اسٹیڈیم میں نئی پچز کی تیاری کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. اس میں ہم نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی، ساری ہائی لائٹس آپ کے سامنے آ بھی رہی ہیں اسکرین پر. کیوریٹر سے بھی بات ہوئی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر بہت زیادہ کام شروع ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے مستقبل کے سٹارز کے لیے بہترین سہولیات فراہم کرنی ہے ان اسٹیڈیمز میں. اور اس کے علاوہ پی سی بی کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں بھی آپ نئی پچز کی تعمیر کا کام دیکھ سکتے ہیں اور اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. تو بڑا ایک ڈیٹیل طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ پچ کی فارمولیشن کیسے ہو رہی ہے، اور آنے والے سیزن میں نیوزی لینڈ، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز جیسی ٹیمیں جب آئیں گی تو اس دوران نئی پچز موسٹ پروبیبلی ان پر آپ ایکشن کرکٹ کا دیکھ سکیں گے. اس کے بعد آپ سے بات کریں گے فٹ بال کی، اور فٹ بال میں آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ جو نیدرلینڈس کے کوچ ہیں، ان کے موجودہ کوچ فٹ بال ٹیم کے، وہ کوما سے باہر آ چکے ہیں. 2017 میں وہ اپوائنٹ ہوئے تھے نیدرلینڈس کے کوچ. اس کے بعد وہ دل کا دورہ پڑنے سے کوما میں چلے گئے اور کوما سے وہ باہر آئے ہیں، آئی سی یو میں ہیں. تو نیدرلینڈس کی ٹیم کے لیے ایک اچھی خبر ہے، فٹ بال فینس کے لیے اچھی خبر ہے. امید یہی ہے کہ مکمل صحت ان کو ملے گی اور وہ دوبارہ سے ویسے آ سکیں گے. اور یہ بات ہم کرکٹ کے کوچ کی کر رہے ہیں، ٹو بی پرٹیکولر. فٹ بال از دا نیکسٹ ٹاپک، کرکٹ کے کوچ کی بات ہم کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سے فٹ بال کی بات یہ کریں گے کیونکہ رات کو بہت زیادہ ہائپ چل رہی تھی. مجھے جتنے میسیجز آئے میں تو سب پڑھے بغیر ہی سو گیا، کیونکہ بات یہ کہ مانچسٹر یونائٹڈ کو اب آپ ان ٹیمز میں ریٹ نہ کریں. لیورپول کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اور جہاں پر اسکور لائن پر بات کی جا رہی تھی پرٹیکولرلی، وہاں پر یہ فیصلہ یہی ہوا کہ 4-0 ایک سکور لائن رہے گی. آل دو لوگوں نے 8-0 10-0 ایسی باتیں بھی کی تھی. کرسٹیانو رونالڈو یہ میچ نہیں کھیل رہے تھے، اپنے بیٹے کی وفات کی وجہ سے وہ اس ٹیم کے ساتھ نہیں تھے. بٹ اوور آل ٹیم کے کمبینیشنز اگر آپ دیکھیں، اور اب تو رالف راگنک جو مینیجر ہیں مانچسٹر یونائٹڈ کے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ 8-10 پلیئرز کو جانا پڑے گا، ٹیم کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا پڑے گا، تبھی چیزیں بہتر ہوں گی. تو مانچسٹر یونائٹڈ کے لیے تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے، لوگ یہ پراسپیکٹ دے رہے ہیں کہ شاید بہتر یہ ہے کہ لیگ 2 میں کھیلیں، یہاں پر ان کی جگہ اس طرح سے ایک ٹاپ کلاس ٹیم کی نہیں بن رہی. تو اس سب پر ہم کوشش کریں گے ہم گفتگو کر سکیں. سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی اسٹیڈیم لاہور کے ری ویمپ کی جب بات کریں گے تو ڈیٹیل میں، جیسا کہ میں نے کہا، آئی تھنک پرٹیکولر سب سے بڑا ٹاپک پچز ہی رہا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم نے ماضی میں باہر سے بھی کیوریٹرز منگا کر اس پر ایکسپرٹیز لینے کی کوشش کی، بٹ اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائی. ثنا میر، کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ نے سیزنز کور بھی کیے ہیں، اوور آل کرکٹ بھی آپ نے پاکستان میں کور کی، ایز اے پلیئر بھی آپ اس کو گیج کر سکتے ہیں کہ اب یہ جو ایک ٹرینڈ جا رہا ہے پچز چینج کرنے کا، اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے اکنالجمنٹ ہے کہ آپ مانا جائے کہ اس میں وہ پرابلم ہے. تو یہ تو شکر ہے کہ مان لیا کہ پرابلم ہے اور اس کے اب ڈفرینٹ قسم کے سلوشنز ہیں. کون سا سلوشن ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے، پر ایٹ لیسٹ سلوشنز کے اوپر ہم آ گئے ہیں، تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. ہم نے دیکھا ڈراپ ان پچز کی بھی بات ہوئی، ابھی آسٹریلیا سے مٹی منگوائی گئی ہے، ڈھاکہ سے گراس منگائی گئی ہے. تو آئی تھنک یہ اچھی چیز ہے، اس لیے کیونکہ آپ کو کچھ ٹرائی تو کرنا ہے. ہوپ فلی یہ کام بھی کرے گا، اور آپ کے پاس ایکسپرٹس ہیں جو کہ یہ کام کر سکتے ہیں. کیوریٹرز ہیں آپ کے پاس، گراؤنڈز مین ہیں جو صدیوں سے، مطلب پچھلے کتنے سالوں سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں. تو آئیڈیا بالکل ٹھیک ہے. آپ آسٹریلیا T20 ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، ہم دیکھ لیں پلیئرس کو بھیج دیا گیا ہے. کاؤنٹی کرکٹ میں زیادہ پلیئرس کو بھیجا گیا، پہلے بھی جاتے تھے پر زیادہ پلیئرز اب گئے ہیں.
पिचेस के ऊपर काम हो रहा है. तो यही वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान कर सकता है. और ऑब्वियसली इसके अलावा ये कि आप ऑस्ट्रेलिया भेजें प्लेयर्स को बिफोर द वर्ल्ड कप डिफरेंट मैचेस खेलने के लिए. तो आई थिंक ये होलिस्टिक अप्रोच से जा रहे हैं. तो मुझे ये तो ये अप्रोच अच्छी लग रही है और होपफुली इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा. जब पिचेस बनेंगी तो इनमें बाउंस बेहतर होगा. आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी सना, जो रिजल्ट की आपने बात की है. अब एक कॉन्सेप्ट हमें ये नज़र आता है कि अब ये क्योंकि कंडीशंस एकदम से चेंज होंगी, एक रैपिड चेंज हमें नज़र आएगा, तो हो सकता है कि इनिशियल सीजन में आपके कुछ बैटर्स या बॉलर्स कुछ परफॉर्मेंस वाइज स्ट्रगल्स हों. तो ये बड़ा आई थिंक एक फोकस होना चाहिए कि हम इसको नॉर्मली लें, कंसिडरिंग कि एकदम से कंडीशंस चेंज हो जाएंगी. बिल्कुल जी. देखिए, स्ट्रगल तो आपको तब होगा जब आपको नज़र आएगा, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स ने आगे उधर जाके भी खेलना है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप भी खेलना है, न्यूजीलैंड में, और अच्छे क्रिकेट खेलते हुए भी आए हैं. न्यूजीलैंड का टूर, पाकिस्तान का ठीक ठाक टूर रहा है जो आखिरी टूर उन्होंने किया. तो ऑब्वियसली बेहतर है कि आप उन्हीं कंडीशंस में प्लेयर्स को खिला के फिर टीम सिलेक्शन करें. होता क्या है कि आप सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे खिलाते हैं, वहाँ पे ट्रायल्स होते हैं, वहाँ पे एवरेजेस निकाली जाती हैं, वहाँ पे स्ट्राइक रेट्स निकाले जाते हैं. फिर खेलने आपने जाना है ऑस्ट्रेलिया, वही एवरेजेस वही स्ट्राइक रेट्स वहाँ जाके बिल्कुल बदल जाते हैं. बाउंस की वजह से, वेरिएशन की वजह से हो सकता है यहाँ पे जो रन बना रहा है वो फ्रंट फुट पे बना रहा है, आपको बैटर्स चाहिए जो बैक फुट पे खेल सकते हो. इसी तरह बॉलर्स के साथ भी यही होता है कि जो हार्ड लेंथ कराने वाले हैं उनको यहाँ पे विकेट्स मिल रही हैं, पर वही लेंथ जब वो वहाँ जाके करते तो रन लीक हो जाते. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये खाली स्टैट्स के ऊपर, इसीलिए जब हम एट टाइम्स मीडिया में देखते हैं हर कोई एक्सपर्ट बना होता है, जी फलाने की इतनी एवरेज थी उसको ड्रॉप कर दिया और फलाने की इतनी एवरेज थी उसको ले गए. उसके पीछे कभी कभी ये चीज़ें हम भूल जाते हैं कि आप एवरेजेस निकाल कौन से मैचेस की रहे हैं और किस कंडीशंस की निकाल रहे हैं और आगे आप किस कंडीशन में खेलने जा रहे हैं. तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको वही कंडीशंस अगर यहाँ पे मिल सकती हैं. देखेंगे कि पिच को सेटल होने में कितना टाइम लगता है, वो भी हमें देखना होगा, पर एटलीस्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. वैसे आप क्या कहना चाहेंगे, जो पर्टिकुलरली हम पिचेस की तब्दीली की बात करें, पाकिस्तान में सबसे बड़ी एक डिबेट भी रही है और एक टॉपिक भी रहा है. चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा जब आए तो उनका, मेरे ख्याल से अगर आप उनके पहले कुछ दिनों की बात करें तो उसी में उन्होंने ये बावर करा दिया था कि पिचेस तो चेंज होंगी. देखिए, अच्छी बात है, जैसे सना ने भी कहा ना, आपको याद हो जैसे मैंने कल बताया था कि हर चीज़ आपने चेंज की, मार्केटिंग भी ले, लेकिन जब तक एटमॉस्फेयर पिच का चेंज नहीं होगा आपको क्रिकेट के अंदर आपको चीज़ नज़र नहीं आएगी. और वो चीज़ आपको जाके जब आप ओवरसीज जाके खेलते हो तो आपको बैटर्स में नज़र आता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं. क्योंकि हमेशा एक चीज़ आपने पाकिस्तान टीम में देखी है कि आपको स्विंग ने इतना डिस्टर्ब नहीं किया जितना आपको बाउंस हो, पेस डिस्टर्ब करती है. और आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है वर्ल्ड T20. ये बात आपको समझनी पड़ेगी अहमद भाई कि बेशक हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, T20 साइड स्ट्रॉन्ग साइड है पाकिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं आसान होगा पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में खेलना. वहाँ पर टफ टाइम होगा पाकिस्तान को. और जब मिडल ऑर्डर के अंदर हफीज़ भाई मौजूद नहीं है तो वो थोड़ा बहुत, मैं कहता हूँ, शेकी ज़रूर आपका है मिडल ऑर्डर यहाँ पर. अच्छी बात है कि आप लोग अपना कुछ चेंजेस कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, लेकिन देखें जड़ जो उनकी वो क्लब क्रिकेट होती है. आपको आगे जाके क्लब क्रिकेट के अंदर भी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी. अच्छी बात है कि स्टेप्स क्लब क्रिकेट में भी लेके आ रहे थे, रजिस्टर हो रहे हैं क्लब, जो प्रॉपर क्लब्स हैं उनको रजिस्टर किया जा रहा है, जो एवं आपको पता है 1-2 महीने के लिए बनते हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है. तो चेंजेस आपको क्लब क्रिकेट में भी लेके आनी पड़ेंगे. आप इंग्लिश का स्ट्रक्चर देखें ना, आप इंग्लैंड के अंदर जब आप खेलते हैं क्लब क्रिकेट भी, तो आपको पता लगता है कि यार यहाँ पर भी कितनी मेहनत की जाती है. विकेट्स के ऊपर हो जाए, ग्राउंड्समैन जो उनसे क्लब के जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं उसको अपना लाइवली रखने के लिए. सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे आज भी याद है, क्योंकि सना बेहतर मुझसे समझती हैं, पाकिस्तान भी खेली यूएई के अंदर. जब आप ICC अकेडमी के अंदर जब मैं भी मौजूद था, मुझे याद है कि वहाँ पर डिफरेंट विकेट्स थी वहाँ पर मौजूद के. बाउंसी ट्रैक भी आपको जो पेस जो होती है वो कैरी करता है, विकेट्स नेट्स के अंदर मौजूद थी, उसको केयर टेक करने के लिए भी लोग मौजूद थे. लोग कहते हैं ना कि यार अपना वेदर कंडीशन डिफरेंट है, आपको पता है यूएई का वेदर इससे ज़्यादा ह्यूमिड है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर चीज़ें वहाँ मौजूद हैं. हमारा अनफॉर्चुनेट आपको पता है कि ये मसला ज़रूर रहा है, हिट भी किया कि क्रिकेट पाकिस्तान में इतने अरसे से नहीं हुई हमारे पास, क्योंकि आपको पता है फाइनेंसेस उस लेवल के नहीं है. ऑस्ट्रेलिया जैसे अभी आया तो आपका अच्छे फाइनेंसेस आपके पास आए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया. असल मसला ये है, आज आप देखें ना आपके पास इक्का दुक्का जो उनसा स्टेडियम आपके पास रह चुके हैं, जो अच्छे स्टेडियम जिनको कहा, जैसे मुल्तान का आपका बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है, गुजरांवाला होता था, सियालकोट था, जो ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया. पिचेस अपनी जगह है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा. क्लब क्रिकेट से आप स्टार्ट करोगे तो आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि जो भी लड़का देखें पाकिस्तान जिसने खेलने आना है उसने अंडर 19 या क्लब क्रिकेट से आना है, उसने डायरेक्टली छलांग फर्स्ट क्लास के अंदर तो मारनी नहीं है. लेकिन वो बात बिल्कुल आपकी सना की ठीक है कि टाइम लगेगा आपको, पहला सीज़न जब होगा. देखने वाली बात है कि ये पिचेस
اس موسم میں کیسا ریئیکٹ کریں گی, آپ کے بیٹسمین کس طریقے سے پرفارم کرتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سامنے کا حال ہے, KRL کا جب میچ تھا ہیوی رول لیا گیا تو بیٹسمین آپ کے فلاپ ہو گئے تھے. تو یہ چیزیں ہیں, تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا اس میں. ٹائم ضرور لگے گا, لیکن اوبیسلی یہ کرنا تو ہے آپ نے, آپ آج کریں کل کریں, ورنہ آپ کا حال وہی ہوگا جو ہم نے ابھی کچھ ریسنٹ پاس میں بنگلہ دیش کا دیکھا, جہاں پر انہوں نے اپنی ہوم کنڈیشنز میں ڈومینیٹ تو کر لیا آسٹریلیا کو بھی اور مختلف ٹیموں کو, بٹ جب وہ گئے ورلڈ کپ میں تو ان کی پرفارمنس بڑی ڈسمل رہی. تو آئی تھنک یہ بڑا ایک کرٹیکل فیکٹر ہے. تو اوبیسلی سنا سارے لوگوں کی انپٹ ہوگی, پی سی بی بھی ہے, آپ کوچز سے بات کر رہے ہوں گے, جو آپ کے چیف سلیکٹر ہیں, کپتان ہیں, سب کا انپٹ تو ضرور ہوگا. اب جس طرح پلیئرس کی ویسے بات کریں کہ گراس روٹ لیول سے ہی پھر ان کو ایسے تیار کیا جائے. آپ نے پہلے بھی ایک بات کی تھی جو آئی تھنک بڑی ایڈمنٹ تھی جب ہم نے ریسنٹ بات کی کہ وومنس کرکٹ کی بھی کے میچز ہم دیکھنے والے ہیں یا دیکھیں گے, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو ان کو پھر ان اسٹیڈیم سے دور رکھا جاتا ہے, ان کو آپ ایسی فیسلٹیز میں لے جاتے ہیں جہاں پر کنڈیشنز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بالکل, دیکھیے نیکسٹ جو غالباً وومنس T20 ورلڈ کپ ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں ابھی تک فلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, پر 80-90% یہی ہے کہ وہ وہاں پہ ہے. پھر آپ کی کامن ویلتھ گیمز انگلینڈ میں ہے. یہ دو ایک میجر ایونٹس ہیں جو اگلے سال میں آ رہے ہیں, پر ہم ابھی بھی اگر وومنس کرکٹ کو دیکھیں گے تو اوبیسلی ابھی یہ آپ کا مین فوکس ہوگا کہ سری لنکا یہاں آ رہا ہے. ایک آسٹریلیا کا ٹور ہے پاکستان کا, وہ اگلے جنوری میں ہوگا, بٹ دیٹ از ٹو کلوز ٹو دی ورلڈ کپ. اس سے پہلے آپ کو اوبیسلی اپنی ٹیم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس طرف آپ نے لے کے چلنا ہے. تو بہتر پچز پہ کھلائیں گے تو آپ کے بیٹرز ڈیولپ ہوں گے. ابھی ہم نے پورا ورلڈ کپ وومنس کرکٹ کا اگر دیکھیں تو بولرز نے بہت اچھا کیا, اور یہی اسٹوری رہی ہے پچھلے 10-15 سال میں. جب بھی میں نے بھی کھیلا ہے 90% میچز جو ہم جیتے ہیں وہ اپنی بولنگ سے جیتے ہیں. 7 بیٹرز نے پرفارم کیا, 10% میچز ایسے ہوں گے جس میں بیٹرز نے آؤٹ کلاس کر دیا ہے. تو وہ جو آپ نے اس کو لے کے آنا ہے, جو بہترین ٹیمیں ہوتی ہیں ان کا 50-50 ریشو ہوتا ہے کہ اگر 10 میچ کھیلتے ہیں تو 5 وہ بیٹنگ سے بھی جیت سکتے ہیں, 5 وہ بولنگ سے بھی جیت سکتے ہیں. وہ اتنی اچھی ٹیم ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جیت سکتے ہیں. تو کیوں بیٹرز نہیں بن رہے؟ ایک تو ویسے والی بات ہے کہ آپ کے گراس روٹ پر وومنس کرکٹ میں تو کلب کرکٹ ہے ہی نہیں. 1-2 کلبز ہیں وہ بھی کالجز میں بنے ہوئے ہیں, اور وہ وہاں پہ بھی ایک بہت لمیٹڈ پول آف پلیئرز ہے. تو ایک تو کلب کرکٹ آپ کے پاس ہے نہیں. اس کے بعد جب فیسلٹیز ملتی بھی ہیں, انٹرنیشنل کرکٹ مل رہی ہے, اس میں سلیکشن آپ کی کنسسٹنٹ نہیں ہے. پھر فیسلٹیز بھی اگر آپ کو انٹرنیشنل ٹیم آ بھی رہی ہے اس کو بھی ہم بہترین طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے. آپ کے پاس اگر کراچی میں اور لاہور میں پچز بن رہی ہیں, آپ اسلام آباد میں پنڈی اسٹیڈیم میں میچ کرا دیں, پر اسٹیڈیم کی فیل آپ کو ضرور دینی چاہیے. یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. آگے اوبیسلی بورڈ کی اپنی رائے ہے, سیکیورٹی کے کنسرنز ہوتے ہیں, جو بھی کنسرنز ہوتے ہیں, بٹ اگر میل ٹیم کے میچز آپ پنڈی اسٹیڈیم کر سکتے ہیں تو ویمن ٹیم کیوں نہیں کھیل سکتی آ کے؟ تو یہ ایک ضرور چیز ہے. اور دوسری چیز انفراسٹرکچر کی بھی بات کی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم چیزیں لے تو آتے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں اپنے کالج میں بھی ڈفرینٹ سپورٹس کھیل رہی تھی, ٹینس کے لیے ہم KDA چلے جاتے تھے, جب میں کراچی میں تھی کہیں چلے جاتے تھے, ہر جگہ پہ کورٹس موجود تھے, ٹینس کورٹس ہوں, اسکواش کورٹس ہوں, ان کو مینٹین کرنے والے لوگ نہیں تھے. صرف ہم کرکٹ کی بات نہیں کر رہے, ہمارا جو انفراسٹرکچر اوور آل سپورٹس کا ہے ہم بنا تو لیتے ہیں, پر اس کی مینٹیننس کے اوپر جو خرچہ ہونا چاہیے. اب یہ پچز آ تو رہی ہیں, ان کی ہم نے مٹی منگا بھی لی ہے, پر اگر ہم اس کو صحیح طرح سے کیور نہیں کریں گے, ہم اس کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھیں گے, تو کچھ عرصے میں اس گرمی میں اور اس موسم میں اس مٹی کا بھی کمپوزیشن بدل سکتی ہے اگر ہم اس کو وہ کیئر نہ دیں جو اس کی ریکوائرمنٹ. تو یہ سب چیزیں ہوپ فلی اوبیسلی جب اتنا خرچہ کر رہے ہیں وہ ان سب چیزوں کو پائپ لائن میں رکھیں گے, بٹ ایکچوئل چیز ہے مینٹیننس, وہ ہم کیسے کریں گے. اور انفراسٹرکچر مینٹیننس بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. بنا تو لیتے ہیں ہم اسٹیڈیم, جیسے بات کی ہے گجرانوالا میں بھی اسٹیڈیم ہے, ملتان میں بھی ہے, سیالکوٹ میں بھی ہے, ایبٹ آباد میں بھی ہے, ہر جگہ پر ہے, پر اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس کا 5 سال. اب ایسے یہ امپورٹنٹ بات ہے, آپ کیونکہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں, آپ سے ہماری کرکٹ ریلیٹڈ اور آف دا شو بھی بہت زیادہ انٹریکشن رہتا ہے. ہم نے ساتھ ٹریول بھی کیا, جس طرح میرپور کی فیسلٹی بھی دیکھی, اور آپ سے ہماری اس پر بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی کہ اس کا کیا حال ہے. تو یہ تو ایک ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر ضرور ہے. دیکھیں ایک چیز ہے احمد بھائی, جو ثنا بات کر رہی تھی نا, جو خاص کر کلب کرکٹ کی جو ہم نے بات کی ہے, سب سے بڑا دیکھیں ڈاؤن فال اگر وومنس کرکٹ پہ آپ کریں تو مجھے جو آج نظر آیا, میں اس چیز پہ بہت خوش تھا کہ آپ نے ینگ بچوں کو, جو 17-16 سال کے بچوں کو آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ دیا, اراؤنڈ 100 بچوں کو آپ نے دیا ہے. بالکل یار, جب تک آپ فیمیل کرکٹرس کو, جو لڑکیاں ہیں, میں پورا پاکستان آزاد کشمیر پھرتا ہوں, مجھے شاید بہتر پتہ ہے کہ کیا سچویشن ہوتی ہے. ماں باپ کھلانا چاہتے ہیں, لیکن کیونکہ ہماری چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی, ہمارے جو وسائل ہیں ہمارے ملک کے, خاص کر کے جو لوگوں کے ہیں, وہ بیچارے کہتے ہیں کہ یار میں اگر اس کو کرکٹ میں دے دیتا ہوں, یا اگر یہ کیا کرے گی جا کے, میں نے گھر بھی چلانا ہے, آپ کو پتہ ہے فیوچر کیا ہے اس کا. میری بڑی خواہش تھی کہ یار دیکھیں, آپ نے اپنا لڑکوں کا آپ نے ایک اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ کروایا, یہاں پر ہم سے بھی کہا گیا تھا کروایا جائے,
میری خواہش یہ تھی کہ یار ہم لوگ فیمیل کرکٹ ٹورنامنٹ ایک کروائیں اسکول کا. دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ ایک بہت اسٹرانگ اینٹی ہے پاکستان اپنا گورنمنٹ آف پاکستان کی. میری یہ بڑی چیز رہتی ہے کہ یار ایٹ لیسٹ ایک رول جیسے سری لنکن کرکٹ کے اندر آپ جائیں نا, تو ثنا مجھ سے بہتر جانتی ہیں, آپ جا کے احمد بھائی سری لنکا کے اندر کھیلیں تو اسکول کرکٹ بھی آپ کو ٹف ٹائم دے جاتا ہے. وہاں لڑکے سالے اسکول کرکٹ کے پروڈکٹ ہیں, وہ اتنا ٹف ٹائم آپ کو دیتے ہیں کیونکہ کرکٹ وہاں پر ہوتی ہے. آسٹریلیا کے اندر وومن کرکٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ لائف وائڈ ٹورنامنٹ ہوتا ہے, 60-70% لڑکیاں ان کی کھیلتی ہیں. تو اتنا وہاں پر ہے اس چیز کو, آپ کو وہ چیز پاکستان میں لانی پڑے گی اگر آپ کو انفراسٹرکچر کو بھی بنانا ہے. کلب کرکٹ ہے, اگر کلب کرکٹ کا انفراسٹرکچر, معذرت کے ساتھ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جن کو دیا ہوتا ہے وہ کرکٹ کو جانتے ہی نہیں کہ کیا کرکٹ, وہ بس وہاں کے کوئی اپنا ریپیوٹیڈ بندہ ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں فنڈ اٹھا کے, وہ پتہ نہیں کہاں پر لگاتے رہتے ہیں. جا کے دیکھو جی ایک جی بالنگ مشین لی ہے, بالنگ مشین کدھر ہے, وہ جی اندر پڑی ہے جی, اس کا الیکٹریسٹی کا بل کون پے کرے گا. یہ معاملات جو ان سے آپ کو ختم کرنے پڑیں گے. آپ کو جتنا لوگ شاید مجھ سے ناراض بھی اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ یار میں کیوں کہتا ہوں کلب کرکٹ کو کم کرو کم, میں کہتا ہوں کلب کرکٹ وہ رکھو جو کلب جینوئن ہے, جو آن دا گراؤنڈ کام کریں, کوالٹی اپنا پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ جیسے میرپور کی آپ نے بات کی, آپ کشمیر کے دور دراز ایریاز میں آپ بات کر لیں, اگر نیلم سیکٹر کی بات کر لیں, نیلم میں اگر آپ کے پاس 2 کلب کرکٹ کلب جو ان سے اتنے تگڑے ہیں جن کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹی موجود ہے, ان کو آپ کیری کرو نا. آپ نے ایک جو ہے وہ سیمنٹ کی آدھی سی پچ بنائی ہوتی ہے, اس کے اوپر آپ کلب کرکٹ کھلا رہے ہو اور لڑکوں کو آپ لارا لگا دیتے ہو, ہاں جی تم تو آنے والے کل کے جو ہے وہ کوٹلی لائنز میں کھیلو گے جی, اس پہ کھیلو گے. تو زیادتی ہوتی ہے ایک لڑکے کے ساتھ بھی. آپ اس کو بتاؤ کہ یار میرا کلب اتنا اسٹرانگ نہیں ہے, اسٹرانگ کلب میں جاؤ گے اپنے آپ کو امپروو کرو گے تو آپ آگے جاؤ گے. یہ چیزیں سلو اینڈ اسٹڈی والی ہیں لیکن یہ کرنی چاہیے, اور خاص کر کے پھر میں کہتا ہوں آپ کو زور دینا پڑے گا وومن اسکول کرکٹ کے اوپر, لڑکیوں پہ. جب تک آپ اسکول کرکٹ پہ زور نہیں دیں گے تو انفارچونیٹلی یہ صورتحال آپ کی ہوتی رہے گی, ڈسٹربنس آپ کو پیدا ہوگی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے ثنا, اینڈ آئی تھنک آپ بھی جب یہاں کچھ ٹریول کرتی ہوں گی ڈومیسٹکلی بھی, تو آپ نے یہ ضرور دیکھا ہوگا اگر آپ کچھ اسکولز بھی وزٹ کریں کہ ہمارے یہاں پہ کیونکہ پرائیویٹ اسکولز زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اگر ہم اپنے کلچر کی بات کریں تو ان پرائیویٹ اسکولز میں فیسلٹیز بہت زبردست ہوتی ہیں. فیمیل جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ جتنی بھی لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہی ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, چاہے وہ باسکٹ بال ہو, فٹ بال ہو, ایون دو میں نے کافی اسکولز میں کرکٹ کی بھی ٹیمز دیکھی ہیں فیمیلز کی, تو وہ آلریڈی ایک انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہے. اگر آپ اس کو اسٹرکچر کر لیں, ریگولرائز کر لیں, ہاں پچز پہ بھی کام کرتے رہیں ساتھ ساتھ, لیکن آپ جونیئر PSL بھی کرائیں, لیکن اگر آپ اس کو ابھی سے ساتھ ہی پائپ لائن میں ڈال لیں تو شاید بعد میں آپ کو یہ نہ لگے کہ ہاں بہت زیادہ گیپ رہ گیا. انفراسٹرکچر پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. کچھ اسکولز ہیں جن کے پاس ہوں گے انفراسٹرکچر, بہت اسکولز تو آپ کے گھروں میں بنے ہوئے ہیں جن کے پاس گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہیں, تو وہاں پر تو آپ کی کوئی صورت حال ہی نہیں ہے. اگر ایک اسکول ہے جس میں ویمن سیکشن, گرلز سیکشن بھی ہے, بوائز سیکشن بھی ہے, تو جب وہ بریک ٹائم ہوا کرتا تھا تو میرے بھی اسکول میں ہر سارا گراؤنڈ ہوتا تھا, لڑکوں نے مر لیا ہوتا تھا اور ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں تھا, تو جا کے ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کھیل لیا کرتے تھے. تو یہ جب تک آپ لڑکیوں کو وہ سہولیات نہیں دیں گے, میں بہت عرصے سے, آج سے 10-12 سال پہلے سے ایک بات کرتی آ رہی ہوں, اسپورٹس کلچر ڈیولپ نہیں ہے ہمارے ملک میں. لڑکوں کے لیے نہیں ہے, لڑکیوں کے لیے تو بہت ہی دور کی بات ہے. لڑکیوں کے لیے تو ایسا ہے جو یہاں پہ اسپورٹس کھیلتی ہے اس کو عجیب سمجھا جاتا ہے. باہر جو اسپورٹس نہیں کھیلتے, جو کسی بھی اسپورٹس میں انٹرسٹ نہیں لیتے اسکول میں کالج میں, ان کو عجیب سمجھا جاتا ہے کہ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں, آپ فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف کیوں نہیں آ رہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ چیز ہے کہ جہاں تک آپ کو اسکول اور کالج کی بات ہے, میں نے آج سے 6-7-8 سال پہلے یہ رپورٹ ان کو دی تھی, PCB کو بھی دی تھی, کہ اگر آپ نے وومنس کرکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, اسکول اور کالجز بیسٹ جگہ ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں ایک کالج ہے وہ 2 بجے آف ہو جاتا ہے ایکیڈیمکلی, وہاں پہ پیرنٹس زیادہ سیف فیل کریں گے اگر وہ 4 بجے بچی کو پک کرنے آئے, رادر دین اس کو اٹھا کے وہاں سے کسی اور جگہ پہ لے کے جائیں, کیونکہ ٹرانسپورٹیشن اور موبلٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے. تو اگر آپ اسکولس اور کالجز کو یوٹیلائز کرنا شروع کر دیں, میرے حساب سے گورنمنٹ اسکول, پرائیویٹ اسکول سے زیادہ آپ کے پاس پوٹینشیل گورنمنٹ اسکولس کے اندر ہے, جہاں پہ لینڈ ایریا بھی زیادہ ہے, وہاں کے بچے زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں. پرائیویٹ اسکولس میں انفارچونیٹلی اس طرح سے اسپورٹس کو پرسو کرنے والے کتنے ہیں, لڑکے کتنے ہیں اور لڑکیاں کتنی ہیں. زیادہ آپ کے پاس جو ایتھلیٹس آتے ہیں وہ گورنمنٹ اسکول سے آتے ہیں, وہاں پہ آپ انویسٹ کریں, وہاں پہ آپ کے پاس ایریا بھی موجود ہے, وہاں آپ اچھے کوچز دیں, وہاں سے آپ کو بچے اور بچیاں ملیں گے کرکٹ کھیلنے کے لیے. اور میرے نزدیک ویمنس کرکٹ, چاہے کرکٹ ہو یا اسپورٹس ہو, کوئی بھی ہو, آپ کا اسٹرکچر اسکول سے آئے گا, اور آپ کا اسٹرکچرز کلب سے بھی پہلے آپ اسکولز میں ہی کلب لے کے جائیں. آپ علیحدہ سے کلبز بنانے جائیں گے, پھر چائلڈ پروٹیکشن کا ایشو ہے, ان کا موبلٹی کا ایشو ہے, اسکول سے وہ کلب تک کیسے جائیں گی, کتنی لڑکیاں موٹر بائکس چلا سکتی ہیں, کتنی اکیلے رکشے پہ جا سکتی ہیں, کتنی اکیلا ٹیکسی یوز کر سکتی ہیں, پھر وہاں پہ کیا فیسلٹی, اس کے پاس کیا فیسلٹی ہے. تو اسکولز اور یونیورسٹیز ویمن اسپورٹس کے لیے بہترین جگہ ہیں,
ادھر آپ انویسٹ کریں. لڑکیوں کی اسکول میں آپ دیکھیں کتنی اسپورٹس فیسلٹیز ہیں, بہت ہی کم اسکولز ہیں جہاں پہ یہ دی جاتی ہے. آئی تھنک سیریسلی لینا پڑے گا, کیونکہ ہمیں تو یہ بھی یاد ہے کہ انیشلی وومنس کرکٹرس کو پانی کون سا دیا جاتا تھا, تو وہ بھی بہت ایک ڈس اپوائنٹنگ فیکٹر ہے یہ ساری چیزیں. اور میرے خیال سے اب جو دور آ رہا ہے, جس طرح سے پی سی بی بھی کارپوریٹ سیکٹر کی طرف جا رہا ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع ہو رہی ہیں, آپ کو ایزیلی اسپانسرس تو مل جائیں گے, تو آپ ان کو بہترین طریقے سے, اگر بات ساری یہ ہوتی ہے جہاں پر ہم میرے خیال سے پھنس جاتے ہیں کہ اسپانسرز نہیں آ رہے, آپ اگر مارکیٹ اچھا کریں گے, اس کو آپ اگر اپنا پلان اسٹرکچر اچھا بتائیں گے, تو میرے خیال سے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اسپانسر پی سی بی کے ساتھ نہ آنا چاہیے. جی ابھی وومنس جو ورلڈ کپ ہوا ہے, اس کی جو آن لائن ویورشپ ہے, یہ کرکٹ ہسٹری میں ون آف دا بگیسٹ ویورشپ رہی ہے. اور جو آپ کا آسٹریلیا میں ورلڈ کپ T20 کا ہوا تھا, جس میں میلبرن میں 86,000 سے اوپر لوگ آئے تھے, وہ بھی آپ کا بہت ہی سکسیزفل رہا ہے. ایون فیئر بریک جو ابھی ہونے جا رہا ہے, اور ایک پرائیویٹ ٹورنامنٹ ہے, اس کے نمبرز آپ جب آن لائن دیکھیں گے, آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی زیادہ گلوبلی مارکیٹ ہو چکی ہے ویمن اسپورٹس کی. تو یہ اگر ہم لوگ نہیں اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے, ہم لوگ نہیں اس کے بارے میں سوچیں گے, تو ہم ہی پیچھے رہ جائیں گے, باقی کسی کا کوئی اور نقصان نہیں. ڈیفینیٹلی یہی کیس ہوگا. سید محمد اویس, اب ایک اور مسئلہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ پچز تو چینج ہو جائیں گی, ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ کنسسٹنسی رہے پی سی بی میں بھی, اور اسی طرح ایک سیٹ اپ چلتا رہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دو چیزیں ہوں گی, جہاں پر اگر خدا نہ خواستہ سیٹ اپ بدلا, یا دوسری بات یہ ہوگی کہ ایک دم سے کچھ بیٹرز جب نہیں پرفارم کریں گے, تو ایک اسپیسیفک, میں بات کروں اسپیسیفک اسپورٹس جرنلسٹک کمیونٹی آ جائے گی, اور وہ کرٹیسائز کرنا شروع کر دے گی, بیٹرز تباہ ہو گئے, ایوریجز کچھ نہیں ہے, کیا ہو رہا ہے, واپس وہی پھٹے بنائے جائیں جس پہ رنز ہوں 300. تو یہ بھی ہو سکتے ہیں, پاسبلٹیز دونوں ہیں آپ کے پاس. یار احمد بھائی, ہمیں بھی کوئی چانس ملتا ہے ڈفرینٹ چینلس پہ بیٹھنے کا, لیکن ایک چیز مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی, اپنا جنہوں نے کلب کرکٹ بھی نہیں کھیلی نا, تو وہ بیٹھ کے نا ٹی وی کے اوپر بڑی بات کرتے ہیں کہ یہ بال بریک ہو رہی ہے جی, پچ سے باہر نکل کے جی کور پہ کھیلنا چاہیے تھا. خاص کر کے آپ کو زیادہ جو تجزیہ کار ہے نا, وہ ہوٹلوں پہ اور نائی کی دکان پہ زیادہ مل جاتے ہیں آپ کو, یہ آپ کو پتہ ہے اس چیز پہ. تو تھوڑا بہت دیکھیں, حوصلہ تو رکھنا پڑتا ہے. ہم بھی یہاں پر اگریسو ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پرفارم نہیں کر رہا. جیسے میں نے آپ کے جو فیوریٹ ہیں, اب تو میرے فیوریٹ ہیں امام اللہ, دیکھیں وہ پرفارم کر رہے ہیں, تو ایک شرٹ ہی کیا نا انہوں نے مجھے کہ پرفارمنس ان کی آ رہی ہے. اگریشن اپنی جگہ کی بات کرنا, لیکن پازیٹیو کرٹیسزم کرنا سمجھ میں آتی ہے. اگر اس کو ہر چیز کو آپ نیگیٹو لوگے تو وہ آپ کے اگینسٹ ہی جانی, کیونکہ لوگ زیادہ تر لوگ دیکھیں نا, جو فارمر کرکٹرز ہیں یا ان کی بات آپ کر لیں کہ جو سو کالڈ جو بڑے اس وقت کرکٹ ایکسپرٹ جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو بات کرتے ہیں, لوگ ان کی بات سن کے پھر وہ شروع ہوتے ہیں, ہاں جی یہ لڑکا غلط کر رہا ہے, یہ لڑکا. ٹائم لگتا ہے ہر چیز کو. آپ دیکھیں نا, جیسے ہم ابھی آپ سے بات کریں کلب کرکٹ کی ہو جائے, آپ کی انفراسٹرکچر آپ نے کبھی زندگی میں اس کو بدلا نہیں ہے, جب سے انفارچونیٹ وہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اب جا کے چیزیں چینج ہو رہی ہیں. تو یہ آپ نہ کریں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو پرفارمنس بھی نظر آ جائے گی, آپ کو ہر چیز نظر آ جائے گی. آج آپ کے لڑکے انگلینڈ گئے ہیں, کافی نئے لڑکے وہاں پر کھیل رہے ہیں, تو وہ چیز نظر آتی ہے. نسیم شاہ نے کل آگے سے ایک آؤٹ کیا, لیکن وہ چیز نظر آ رہی ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے ان کو ان وکٹس پہ. آہستہ آہستہ ملتا ہے انسان کو, ٹائم لگتا ہے, تو آپ کو ہولڈ کرنی پڑتی ہیں چیزیں, آپ کو ٹائم لگے گا ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے. لیکن سب سے بڑا جو مجھے جو آج تک مسئلہ, دیکھیں پی سی بی کی آپ نے بات کی نا کہ آپ کلب کرکٹ ہو یا چاہے اسکول کرکٹ ہو, اس کو مارکیٹ کرنے کی, میں اس چیز کو میں کہتا ہوں, مجھے آج بھی یاد ہے کیونکہ کام بھی ہمارا ایسا ہے, اسپانسرز آپ کو 100% ملتے ہیں لڑکیوں کے لیے, اور پی سی بی کے نام پہ ملتے ہیں, پی سی بی کے نام پہ ملتے ہیں, کیونکہ اسکول کرکٹ ہو جائے, ایک کرکٹ ہے نا, کرکٹ آپ کو پتہ ہے ایک دل ہے اپنا ایشیا کا, اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے کرکٹ کو. اسپانسرز آپ کو ملتے ہیں, صرف وہ کہاں پر رکتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار شاید پی سی بی جون سا ہے اس کو آگے لے کے کنٹینیو کرے گا نہیں کرے گا. تو یہ چیزیں تھوڑی بہت ختم کرنی بالکل یہ ختم کرنی پڑیں گی, اور میرے خیال سے اس طرف اس ڈائریکشن میں جانا ہوگا. پچز تو ضرور تبدیل ہوں گی, چیزیں اور بھی بہتر ہوں گی. بٹ ثنا میر, سید محمد اویس, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرے تھے. مزید خبریں جس طرح ہم نے شامل کرنی تھی آپ کو بتائیں کہ نیدرلینڈس کے جو ہیڈ کوچ ہیں کرکٹ ٹیم کے, وہ کوما سے باہر آ چکے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہی وہ انگلینڈ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک گراؤنڈ میں تھے جہاں پر ان کو دل کا دورہ پڑا, اور وہ وہاں پر کلیپس کر کے گر گئے, جبکہ وہاں پر ایک بائی اسٹینڈرڈ جو وہاں سے گزر رہی تھی, انہوں نے ان کو سی پی آر دیا. اس لیے میں کہتا ہوں سی پی آر کی ٹریننگ اوور آل کیجیے, بڑی امپورٹنٹ ہے. تو خیر انہوں نے سی پی آر دیا, لکیلی وہ بچ گئے, اور تب سے وہ کوما میں تھے, رسپونڈ بھی نہیں کر رہے تھے. اب وہ کوما سے باہر آ چکے ہیں, تو امید یہی ہے کہ وہ صحت یاب ہوں گے اور جلد اپنی ٹیم کو واپس جوائن کر سکیں گے. فٹ بال کی دنیا سے خبر یہ تھی کہ مانچسٹر یونائٹڈ کو لیورپول کے ہاتھوں 4-0 سے شکست ہوئی, اور اس طرح لیورپول اب ٹائٹل ریس میں پہلی پوزیشن پر آ چکی ہے, جبکہ مانچسٹر یونائٹڈ کے ٹاپ 4 میں جگہ بنانے کے چانسز بہت کم ہو چکے ہیں. یہی آج کا 360 تھا, یہی تھی لائن اپ. آپ سے کل ایک بار پھر ملاقات ہوگی. میری اور تمام ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ.